تقریر پر ایک عبور حاصل ہو، ملکہ تقریر ہمارے اندر اچھی طریقے سے پیدا ہو جائیں، اس کے لیے جن چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جن چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے مطالعہ خوب کرے۔ یہ ہماری ابھی تقریر تو تیاری کی ہوئی ہے، لیکن آئندہ ہمیں جو ہے ایسے مجموعوں سے خطاب کرنا ہے کہ بعض مرتبہ ہم کو کہا جائے گا کہ فلاں جگہ پر جو ہے مجمع تیار بیٹھا ہوا ہے، آپ ان کے سامنے اپنی بات پیش کیجئے۔ تو ڈائریکٹ ان کے سامنے جا کر بات پیش کرنا یہ اس وقت ممکن ہوگا جبکہ ہمارا مطالعہ بہت وسیع ہوگا۔ نیز جو اچھے مقررین ہیں ان کو بار بار سننا، وہ کس طرح بولتے ہیں، کون سا جملہ کس طرح ادا کرتے ہیں، کون سی بات کو کس طرح پیش کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ مقررین کو سننے سے ہمارے اندر، چونکہ ہر ایک مقرر میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہوتی ہے، کمال ہوتا ہے جو دوسرے میں نہیں پایا جاتا، تو جہاں جہاں سے خوبیاں ہمیں نظر آئیں ان ساری خوبیوں کو ہم لے لیں۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ خطیب جو ہے، خطیب، یہ خطیب کا جو لفظ ہے اس میں 4 حرف ہیں، ان میں سے جو پہلا حرف ہے وہ خطیب کی، یہ چاروں الفاظ، چاروں حروف جو ہے وہ خطیب کی صفت پر دلالت کرنے والے ہیں۔ جو خا ہے یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ خطیب میں خوش بیانی ہونی چاہیے، خطیب میں خوش بیانی ہونی چاہیے، خشک بیانی نہیں ہونی چاہیے۔ خطیب میں کیا ہونا چاہیے؟ خوش بیانی، یعنی بہت بہتر طریقے سے اپنی بات پیش کرے کہ مجمع کو اپنی طرف کھینچ لے۔ بڑے بڑے مقرر ہمارے ہندوستان میں گزرے ہیں، یہ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ کیا خطیب تھے۔ لوگ ان سے کہا کرتے تھے کہ شاہ صاحب آپ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک تقریر کرتے ہیں، مجمع اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، ہلتا نہیں ہے، اگر آپ بیچ میں پیشاب کرنے کی چھٹی دے دیں تو لوگ پیشاب کر کے واپس آئیں گے، گھر نہیں بھاگیں گے۔ آج عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اگر تقریر زیادہ لمبی ہے تو لوگ پیشاب کے بہانے سے کیا ہے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کرتے تھے لوگ کہ آپ کی تقریر اتنی دلکش ہوتی ہے اور اتنی پر اثر ہوتی ہے کہ اگر آپ بیچ میں وقفہ بھی کر دیں تو وقفے کے بعد لوگ بھاگیں گے نہیں، بلکہ اپنی ضروریات کو پوری کر کے واپس آپ کی تقریر سننے کے لیے آ جائیں گے۔ اس کے لیے خوش بیانی کا ہونا ضروری۔ خوش بیانی میں اس میں آدمی کو خود جو ہے اپنے آپ پر قابو کر کے، مجمع کا ڈر دل سے نکال کر، اپنے آپ پر جو ہے کنٹرول کر کے میں کیا کہنا چاہتا ہوں پوری سمجھداری کے ساتھ مجمع کے سامنے بات رکھنی پڑتی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کا اقتباس مفتی ابو البرا صاحب نے جو ہے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے۔ ایک اقتباس نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ یہ زندگی کیا ہے، 3/4 ریل میں گزر گئی، 1/4 جیل میں گزر گئی، جہاں بھی جاتا ہوں لوگ گلے کا ہار بن جاتے ہیں۔ آج کلکتہ، کل ڈھاکہ، ڈھاکہ سے دلی، دلی سے بمبئی، بمبئی سے آگرہ، آگرہ سے لکھنؤ، لکھنؤ سے لاہور، لاہور سے پشاور، ہر ہندوستان کے جتنے قصبات ہیں ان سب کا آپ جائزہ لے لو، ہر کہیں گھوم پھر کر آیا ہوں۔ سال کے 365 دن ہیں، میں نے 366 تقریریں کی ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ میں نے جب تقریر کی لوگوں کے سامنے تو لوگوں نے کہا کہ واہ شاہ جی واہ، اور جب میں جیل گیا تو لوگوں نے کہا کہ آہ شاہ جی آہ، لوگوں کی اسی آہ اور واہ میں ہم ہو گئے تباہ۔ ایک مرتبہ آپ تقریر کر رہے تھے اور مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف وہ ایک دور تھا کہ جس میں جو ہے جب ملک تقسیم ہوا اس کے بعد پڑوسی ملک کی جو فضا تھی اس میں جو قادیانیوں نے جو سر اٹھایا تھا ان کی سرکوبی کے لیے، ان کو دبانے کے لیے جو جس طریقے کی کوشش ہو رہی تھی، اسی جلسے میں آپ تقریر کر رہے تھے اور مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کہنے لگے کہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے اندر بہت ساری کمیاں اور کمزوریاں تھیں، اس کے قد و قامت میں تناسب نہیں تھا، نقوش میں توازن نہیں تھا، وہ کیریکٹر کا بالکل گرا ہوا انسان تھا، اور یہ کمیاں اس کے اندر اگر نہیں بھی ہوتی، وہ مجسمہ حسن و جمال ہوتا، وہ کیریکٹر کا آفتاب ہوتا، خاندان کا مہتاب ہوتا، وہ مرد میدان ہوتا، بہادر ہوتا، شاعر ہوتا، فردوسی وقت ہوتا، ابو الفضل اس کی چاکری کرتا، خیام جو ہے اس کا وظیفہ خوار ہوتا، انگریزی کا شیکسپیئر ہوتا، اردو کا ابوالکلام آزاد ہوتا، اور وہ دعویٰ کرتا کہ میں نبی ہوں تو کیا ہم اس کو مان لیتے؟ پھر کہنے لگے کہ حضرت علی جن کو تلوار حق نے دی اور بیٹی نبی نے دی، اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرتے، حضرت ابو بکر، حضرت
حضرت عمر، حضرت عثمان اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرتے تو ہم اس کو بھی کبھی تسلیم نہ کرتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو تخت نبوت پر سج سکے اور تاج امامت اور رسالت اس پر فخر کر سکے۔ یہ اور بر صغیر کے ایک نامور مقرر گزرے ہیں بہادر یار خان، بڑے زبردست مقرر تھے۔ یہ تقسیم ملک کے سلسلے میں جو کوشش ہو رہی تھی کہ جو پاکستان بنوانا چاہتے تھے ان میں وہ بھی شامل تھے اور مجمع کو اس کے لیے تیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجمع کو تیار کیا کہ ہمیں الگ ملک لینا ہے، الگ جگہ پر جانا ہے۔ مجمع نے کہا کہ آپ جو کہیں گے آمنا و صدقنا، ہم جو ہے اس کے لیے تیار ہیں۔ جب انہوں نے مجمع کی یہ صدائیں سنی تو چونکہ یہ کوئی کھانے کی چیز تو تھی نہیں کہ ہم تیار ہیں کہہ دیں اور دسترخوان پر آ کر بیٹھ جائیں، تو مجمع کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھائیوں، اپنی بیویوں کے تابناک چہروں، اپنے بچوں کی مسکراہٹوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو، اپنی تجارت اور معیشت کے جو ذرائع ہیں ان کی تباہی کا تصور کر کے تصفیہ کرو۔ جو تصفیے جلد بازی میں دوسروں کی دیکھا دیکھی کی جاتے ہیں وہ آنی ہوتے ہیں اور اسی لیے پھر فانی ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے جو شجرہ ملت میں پھول بن کر چمکنا چاہتے ہوں اور پھل بن کر کام و دہن کو شیریں کرنا چاہتے ہوں۔ ہمیں ان کی ضرورت ہے جو زمین کے اندر جذب ہو کر، مٹی کے اندر مل کر وہ خوشنما پھول پیدا کرتے ہیں۔ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے جو کاف و ایوان کے نقش و نگار بن کر نگاہ نظارہ باز کو خیرہ کرنا چاہتے ہو۔ ہمیں ان کی ضرورت ہے جو زمین کے اندر مل کر اور مٹی کے اندر دفن ہو کر عمارت کی مضبوطی کی ضمانت اپنے اوپر قبول کرنے والے ہو۔ ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ یہ خوش اسلوبی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ نیز جو ہے تقریر کے دوران مناسب اشعار کا استعمال کرنا، یہ تقریر کی لذت کو اور دلچسپی کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تقریر وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں کہا کہ اس کے ذریعے سے اپنی بات لوگوں سے کہی جاتی ہے، منوائی جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جس مقام پر رکھا ہے کہ ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے نسبت عطا فرمائی اور اللہ کے نیک بندوں کی وراثت اس کا اللہ نے ہمیں وارث بنایا، اس حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں کہ اپنی زبان کے ذریعے سے یہ میراث جو ہم اپنے اسلاف سے ہم نے پائی ہے اس کو دوسروں تک منتقل کر سکے۔ اور اس کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے اور سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے وہ زبان ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی بات کو منتقل کرنے کے دو ذریعے ہیں۔ آدمی لکھ کر جائیں، اس کے ذریعے سے بھی اپنی بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائی جاتی ہے، اور یہ کہ بول کر بتائیں، اس کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ بات پہنچائی جاتی ہے۔ کہا تحریر کے مقابلے میں تقریر کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے، لہذا اس میں کوشش کرنا، اور ہر انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے۔ علمہ البیان خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، لہذا جتنی محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اس فن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ترقی عطا فرماتے چلے جائیں گے۔ بہرحال آگے بڑھنا ہے اور ہر ایک آدمی اپنا ایک انفرادی انداز پیدا کرے، ہر ایک کے بولنے کا انداز۔ بات اگر سب کو ایک ہی موضوع دے دیا جائے کہ سب کو ایک ہی موضوع پر تقریر کرنی ہے، تب بھی آدمی اپنا وہ موضوع اس طرح پیش کرے کہ جو ہے مجمع کو لگے کہ الگ بات ہو رہی ہے، مجمع کو لگے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ شکیب ہمارے تعارف میں یہ بات کافی ہے، شکیب ہمارے تعارف میں یہ بات کافی ہے، ہم اس سے بچ کر چلتے ہیں جو راستہ عام ہو جائے۔ یعنی جب جو ایک ہی راستے پر اگر چلتے چلے جائیں گے تقلید میں تو اس کا فائدہ اتنا نہیں ہوگا۔ اپنا انداز جو ہے وہ الگ بنائیں، اپنا انداز۔ کسی نے ایک اور پیاری بات کہی ہے کہ یارو سرے ورق پر میرا نام نہ لکھو، تحریر بولتی ہے کہ تحریر کس کی ہے، یعنی دیکھ کر اندازہ لگا سکے کہ یہ کون کہہ رہا ہے، یہ کس کی بات ہے۔ اور آج بھی تقریریں ہوتی ہیں، لیکن جو ہے بہت سی تقریریں ایسی ہوتی ہے کہ جس کو سنتے ہوئے اکتاہٹ آتی ہے، تو ایسے مقرر بننے کا کوئی فائدہ نہیں، مجمع اکتا جائیں اور بھاگنے کی کوشش کریں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تحریر تو آپ پڑھتے ہیں، یہ جانچا کیجئے کہ کتنے بے ربط جملے ہیں ہر ایک تحریر میں۔ تقریر تو آپ سنتے ہیں، یہ دیکھا کیجئے فالتو الفاظ کتنے ہیں ہر ایک تقریر میں، تو فالتو الفاظ بھی نہ ہو اور کام کی ساری باتیں ہوں۔ ہمارے ایک منفرد انداز ہو کہ ہم اپنے انداز سے بات پیش کریں، کھڑے ہو تو لوگ سمجھ جائیں کہ بولنے کے لیے کون کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ محنت کرتے جائیں گے، انشاءاللہ راستے کھلتے چلے جائیں گے، اور یہی زبان کا جو ہنر ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے ذریعے سے دین کی، اسلام کی، قرآن کی، شریعت کی اور اسلاف سے جو میراث پائی ہے اس کی خدمت، اس کو دوسروں تک پہنچانے کا کام ہم آسانی کے ساتھ کر سکیں گے۔ آپ لوگوں نے ابھی تک کی جو محنت کی ہے
بہت مبارکباد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے. جن اساتذہ نے آپ کو تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین بدل نصیب فرمائے، اور اسی نوع کی مزید محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بھی آپ کو ترقیات سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو ہے اس میں طوالت نہیں ہونی چاہیے، جو میری تقریر میں تاثرات میں ہو گئی ہے. تاثرات تو بہت مختصر ہونے چاہیے، شاید اسی لیے ذہن سے نکل گیا تھا، لیکن رسوائی منظور تھی میرے خیال سے. تو یہ طوالت نہیں ہونی چاہیے، یعنی اتنی بات ہو کہ مجمع جو ہے اس کو خوشی سے سنتا ہو. اور یاد جو ہے یہ اشارہ کرتا ہے کہ یادداشت مضبوط ہونی چاہیے، یادداشت مضبوط ہونی چاہیے، حافظہ مضبوط ہو. اور آدمی کا حافظہ جو ہے جتنی محنت کرے گا، یاد زیادہ کرنے کی کوشش کرے گا، حافظہ اس کا جو ہے وہ مضبوط ہوگا. اور آخری چیز جو ہے بے باکی کے ساتھ بولنا ہے. بے باکی سے مراد گستاخی کرنا نہیں ہے، بے باکی سے مراد جو ہے کانفیڈنس کے ساتھ کہ ہاں میں مجمع کے لیے وہ چیز لے کر آیا ہوں جس کی ضرورت مجمع کو ہے. اگر میں یہاں پر مٹھائی تقسیم کرنے کے لیے آؤں تو شرمندہ ہوں گا کہ بہت فخر سے بانٹوں گا، فخر کے ساتھ بانٹوں گا، مٹھائی بانٹ رہا ہوں. تو ایسے ہی جب مقرر بات کرنے کے لیے کھڑا ہو تو اس کے کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں جو بات لے کر آیا ہوں مجمع کو اس کی ضرورت ہے، اور وہ چیز اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے. تو یہ جو ہے خوش بیانی بھی ہو، طوالت نہ ہو، یادداشت اچھی ہو، اور اسی طریقے پر بے باکی ہو. یہ ساری چیزیں جب جمع ہو جائیں تو حقیقی معنوں میں خطیب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں آپ کو نصیب فرمائے.